جس وقت مسلمان اور کفار آپس کے اندر معاہدہ کر رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر، تو اس وقت کفار کی طرف سے بڑی سخت اور کڑی شرائط رکھی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام شرائط کو تسلیم کر لیا۔ وہ جو کہتے گئے، نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے۔ اب بڑی سخت شرائط تھی تو اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں کے اندر کچھ تشویش آئی اور پریشانی لاحق ہوئی کہ اتنی سخت شرائط اور اتنی کڑی شرائط جس پر ہم صلح کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو عین اس موقع پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے دلوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمت اور سکون نازل فرمایا۔ سبحان۔ یہ دلوں کا اطمینان جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اصل میں یہ امت کو سکھلائی گئی ہے دعا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اور پلٹنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ پکا رکھنا۔ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے، سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کی ذات تو ہاتھ، انگلیاں، ان چیزوں کی محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ انسان کا دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ اس کو پلٹتا ہے، پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، اے دلوں کے پلٹنے والے، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ پکا رکھنا۔ سبحان۔ اور یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی الی طاعتک، یا اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لگا دے۔ یہ انسان کے اوپر کیفیات آتی رہتی ہیں۔ کبھی انسان کے دل کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، میں تلاوت کروں، میں ذکر اذکار کروں، عبادات کی طرف اس کا جی لگا رہتا ہے۔ اور کبھی کبھار انسان کا دل یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے اس موقع پر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف متوجہ فرما۔ تو جس وقت مسلمان اس پریشانی میں تھے، اللہ رب العزت نے عین اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں کے اوپر سکون اور رحمت نازل فرمائی۔ میں نے واقعہ پہلے سنایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر آپ نے کہا، السنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر یہ کس طرح ہم صلح کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کہ تمہارے پاس گیا تو تم واپس کرو گے، تمہارا کوئی ادھر آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم احرام کی حالت میں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ کے عمرہ کرنا، اسلحہ نہیں لے کے آنا، 3 دن تم نے یہاں پر رہنا ہے، یہ اس طرح کی باتیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت عمر گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس، ان کو جا کر کہا السنا علی الحق، یار ہم حق پر نہیں ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا حق پر ہیں۔ تو کہنے لگے پھر یہ صلح کیسی، یہ پھر ان باتوں پر، ان شرائط پر ہم صلح کیسے کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے عین اس موقع پر هو الذی انزل السکینہ، اللہ نے اتارا سکون اور اطمینان
فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں کے اندر وہ پریشانی، وہ تشویش، وہ ساری اللہ رب العزت نے ختم فرما دی۔ جس وقت بندہ پریشان ہو اور کسی گہرے دکھ اور صدمے کے اندر یا کسی گہری پریشانی کے اندر اس کا دل ہو نا، تو بندے کو چاہیے اس موقع پر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے اوپر سکون اور اطمینان نازل فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی دعا ہے۔ یہ جب تمام کفار نے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا نا، اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، یہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کا موقع ہے، تو اس وقت مسلمان بڑے پریشان تھے کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ عین اچانک یہ لوگ آ پڑے ہمارے اوپر۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا صحابہ کرام کو سکھائی، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا، یا اللہ ہمارے اوپر اپنی طرف سے سکون اور اطمینان نازل فرما۔ تو اللہ رب العزت جس آدمی کے دل کو مطمئن کر دیں اور سکون اور اطمینان نازل کر دیں نا، پھر اس کو دنیا کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی اس کو خراب نہیں کر سکتی، اس کو راہ حق سے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سکون اور اطمینان نازل کیا مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان پر پکے ہو جائیں اور زیادہ ہو جائیں، ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ مطمئن ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔ اللہ رب العزت نے کبھی مسلمانوں کے اوپر سکون نازل کیا آسمان سے لشکر اتار کے، جس طرح بدر کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، تم کمزور تھے، تم کہہ رہے تھے آج پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے، فرشتے بھی اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ لشکر ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں میرے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، یہ میں خود ہی جانتا ہوں کہ کیا کیا چیز ہے۔ ہوا بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ جانور، یہ پرندے، یہ حشرات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کسی ایک چیز کو حکم دے دے نا، کسی لشکر کو یا لشکر کے کسی ایک فرد کو حکم دے دے تو انسان اس کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ خدائی کا دعوے دار نمرود تھا، اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا، بھلا خدا کے لشکروں سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لشکر اللہ کے آسمانوں میں جو رہ رہے ہیں، جو زمین میں ہیں۔ اچھا مفسرین نے یہاں پر بڑی عجیب بات کی ہے، آسمانوں کے اندر جو لشکر ہیں مثال کے طور پر فرشتے، اور زمین کے اندر اللہ رب العزت کا لشکر اور بھی ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے صحابہ۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ صحابہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لشکر تیار کیا ہے۔ 28ویں پارے میں آگے آ رہا ہے، اللہ رب العزت صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تجد قوما، پوری دنیا میں تمہیں ایسے لوگ ملیں گے ہی نہیں جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کو صحابہ کرام کی شکل میں عطا کیے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں لا تجد قوما، ایسی جماعت اور ایسے لوگ پوری دنیا میں کسی کو مل ہی نہیں سکتے، نہ ان کی مثال ہے۔ اور آخر میں جا کے اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت اور اللہ کی فوج اور اللہ کا لشکر ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں یہاں پر بھی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے لشکر مراد صحابہ کرام۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت علم والے، حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن بندہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل مانتے ہوئے مطمئن ہو جاتا ہے اور اتباع میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ داخل کرتے ہیں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنات باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کی سیئات کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں درس کے اندر کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے۔
ایمان ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ سبحان ایمان ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن جنت اور اللہ کی رضا ملے گی، اور کفر اور شرک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے انسان کے کیے گئے اچھی کام اور اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی انسان کو حاصل کرنی پڑتی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ سبحان یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ بات میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کس میں داخل فرما دے؟ جنت۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی نہیں ہے، نہ ہمارا اس بات پر یقین ہے اور نہ ہی اس کے مطابق ہمارا عمل ہے۔ ہم کامیابی دنیا کی کامیابیوں کو سمجھتے ہیں، ہم فوز اور کامیابی دنیا میں اونچا عہدے پہ پہنچ جانا اس کو سمجھتے ہیں، ہم کامیابی دنیا کا کوئی مقصد حاصل کر لینے کو سمجھتے ہیں، ہم کامیابی دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کا نام سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم سمجھتے رہو، میرے ہاں سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے اور جس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور گناہ کی معافی اور جنت کے اندر داخل ہونا، یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی صورت میں ہی مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی راہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، جہاں پر قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے نا ایمان والوں کا کہ ان کے لیے جنت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کفار کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرکین مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو۔ الظانین باللہ ظن السوء، یہ منافق اور مشرک اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا رکھتے ہیں؟ برا گمان۔ اب اسی کی تھوڑی سی تشریح کریں، سمجھیں۔ نبی علیہ السلام عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا آؤ بھائی میرے ساتھ عمرہ پہ، انہوں نے کہا یہ تو سیدھا دشمنوں کے منہ کے اندر جا رہے ہیں، یہاں سے تو واپس ہی نہیں آنا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں تو ساتھ چل پڑنا تھا، لیکن ہم وہاں سے واپس نہیں آ سکیں گے، یہ تو دشمنوں کے منہ کے اندر ہم سیدھا جا رہے ہیں اور ان کے شہر کے اندر جا رہے ہیں نہتے ہو کے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا ہے، ہم نہیں آتے آپ کے ساتھ۔ یہ ہے الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں برا گمان۔ اچھا، اس سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں برا گمان کیا ہوگا کہ جس کو ہم اپنا الہ مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا اللہ مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی مشکل پڑے، جب ہماری کوئی حاجت ہو، جب ہماری کوئی ضرورت ہو، تو ہم رب کا در چھوڑ کے کسی اور کا در اور کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس سے بڑی اور اللہ کے ساتھ بدگمانی کیا ہوگی۔ ہم مادر رحم میں تھے، اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، جب اللہ رب العزت پانی کے ایک ناپاک قطرے پہ ہماری صورت بنا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا، اللہ نے ہماری روح پھونکی، اس وقت ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بول سکتا ہو۔ کوئی تھا اس وقت بولنے والا؟ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے نفع یا نقصان کے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بغیر ہمارے مانگے، بغیر ہمارے بولے، بغیر ہمارے ذہن میں خیال آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کی صورت میں تمام نعمتیں عطا کر دی۔ اللہ نے ہمیں کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، سر، خوبصورتی، ساری چیزیں اللہ نے دی، اور 5 مہینے تک اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ماؤں کے پیٹ کے اندر بحفاظت رکھا، حالانکہ ہم نے اللہ سے کوئی چیز وہاں پر مانگی نہیں تھی، نہ ہم مانگ سکتے تھے۔ دنیا میں آئے، بلکہ آنے سے پہلے ہی ہمارے والدین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی، ہماری آمد کی خوشی ان کے دلوں کے اندر ڈال دی، اور مرتے دم تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک رکھتے ہیں۔
یہ ہم نے تو اللہ سے نہیں مانگا کہ یا اللہ میری ماں اور میرے باپ کے دل میں میری محبت ڈال، میرے رشتہ داروں کے دل میں، میرے بہن بھائیوں کے دل میں میری، ہم نے کوئی اللہ سے کوئی چیز مانگی تھی؟ یہ اللہ نے بن مانگے ساری چیزیں دے دی۔ اور جب مانگنے کا وقت آیا تو اس سے بڑی بدگمانی کیا ہے کہ ہم کہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری براہ راست نہیں سنتا، اللہ ہماری فلاں کے واسطے سے سنے گا۔ اللہ رب العزت ہماری سنے گا کہ جب ہم درمیان میں کسی اور کو لے کے آئیں گے، جب ہم نہیں مانگ سکتے تھے سب کچھ اسی نے بن مانگے دیا، اور جب مانگنے کی باری آئی اور سر جھکانے کی باری آئی، سر بھی ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکایا اور زبان کے ساتھ پکار بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تو اس سے بڑی بدگمانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکوں اور کافروں کا کام ہے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں۔ مومن بندہ تو اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا یوں کامل بھروسہ ہو کہ اپنے اسباب کو اختیار کر کے پھر کہے کہ میرا بھروسہ اور توکل اللہ کے اوپر ہے، جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، اللہ رب العزت ان لوگوں پر ناراض ہوئے، اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی۔ وساعت مصیرا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، سات مصیرا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، دوبارہ تذکرہ آیا، اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ رب العزت کی ذات عزیزہ زبردست ہے، حکیمہ حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کے اتارے بغیر بھی مسلمانوں کو کامیاب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتار کے بھی مسلمانوں کو فتح دے سکتا ہے۔ العزیز اس کی ذات ہے، زبردست اور غالب، اور حکیم وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس موقع پر میں نے کس کام کو کس انداز کے ساتھ آگے چلانا ہے۔ انسان معاملے کی حکمت کو اور اس کے انجام کو نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت انسان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے انجام اور اس کے خیر اور اس کے شر کے بارے میں تمام معلومات اللہ رب العزت رکھتے ہیں، بندہ اس چیز کو جانتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔